بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، میں بھی اب اس کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ خود اس کے دل میں جو بھی آئے وہ کرتا پھرتا ہے، لیکن میرے معاملات میں اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ لائبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ آج اس کی کلاس جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یاور کے ساتھ کیفے چلی گئی۔ اسے اس انسان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، اور ایک اور بھی وجہ تھی جو وہ ہمیشہ ہی اس انسان کا انتخاب کرتی تھی۔ ان دونوں کو بیٹھے ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی جب عمران وہاں پر آ گیا اور خود سے اسے اپنی کزن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی اور اسی وقت گاڑی میں چل کر بیٹھو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں؟ میں تھوڑی ہی دیر بعد گھر آ جاؤں گی، میں بعد میں تم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ یہ سن کر عمران کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ اس نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ وہ مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس انسان سے دور رہا کرو، یہ انسان مجھے پسند نہیں ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے تمہاری پسند اور ناپسند سے کوئی غرض نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو کرنے کے لیے میرا دل کرے گا۔ آج تو تم نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کر لی، لیکن اگر آئندہ یوں تم نے کبھی مجھے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ جو جی چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہ حق کسی نے بھی نہیں دیا، نہ میں نے نہ میرے والدین نے۔ یہ فضول کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تمہارے گھر میں رہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے اپنی ملکیت یا اپنی غلام سمجھنا شروع کر دو گے۔ دوبارہ سے کبھی تم یوں میرے راستے میں آئے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور ممانی کو بھی بتا دوں گی کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ تم نے اگر اس گھر میں سے ایک قدم بھی میری اجازت کے بغیر باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی، مگر پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے بولی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اس سے پہلے تو تم گھر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی تھی۔ وہ ڈر گئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ آہستہ گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہم دونوں مر جائیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ لائبہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ آخر تم ایسے کیوں ہو؟ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور بولا، یہ میری فطرت ہی ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ اگر تو تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں کسی کی وجہ سے تبدیل ہو جاؤں گا یا اپنی حرکتیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ جو چیز میری ہے وہ ہمیشہ میری ہی رہتی ہے، اس پر میں کسی اور کی نظر برداشت نہیں کرتا۔ لیکن میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو تم مجھ پر اس طرح روب جمانا شروع کر دو۔ عمران نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، سوچ لو، کیا واقعی ہم دونوں میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ نظریں چرا گئی اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ ظالم انسان اس کے پہلو میں بیٹھا اس چیز سے بالکل انجان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس کا ایک ہی تو کام رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اذیت پہنچا سکے، اس کی آنکھوں میں آنسو لا سکے۔ پتہ نہیں اسے یہ سب کر کے ذہنی تسکین پہنچتی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو اپنی ماما کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی یہ بھتیجی اب ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہر روز ہی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ اس سے کہہ دیں کہ اگر اس نے ہمارے گھر میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہے، ورنہ اس کی یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس قدر تذلیل پر وہ بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کے آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا
اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو۔ جی میں ہوش میں ہی ہوں، لیکن اس کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ یہ اپنے باپ کی تربیت کو بھول گئی ہے۔ گاؤں میں اس کا باپ اتنی مشکل سے پیسے کما کر اس کے لیے بھیج رہا ہے تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، مگر یہ یہاں پر دوسرے لڑکوں کو خوش کر رہی ہے۔ اب کی بار اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی یوں بے عزتی کرے گا، وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ آمنہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا تم اس کی فضول باتوں کو نظر انداز کرو، اسے تو کچھ بھی بولنے کی عادت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب کی بار وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھوپھو جان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بیٹا وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ بس غصے کا تھوڑا تیز ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اسے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی۔ لیکن کم از کم انسان کو اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے، اس کے بھی احساسات اور جذبات ہیں، اسے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز عمران کو سمجھا دیجئے کہ وہ یوں میرا تماشا نہ بنائے۔ آج بھی میں یاور بھائی کے ساتھ کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، دراصل میں ان سے کچھ ضروری معاملات ڈسکس کر رہی تھی، مگر وہ اچانک ہی وہاں پر چلے آئے اور یوں برتاؤ کرنا شروع کر دیا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کروں گی۔ وہاں پر انہوں نے سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اب یاور کا سامنا کروں گی۔ اس کے لہجے میں کرچیاں موجود تھیں جو اس کے زخمی دل کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی تھی، اس کی سانس بھی گھٹنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہوتا دیکھ کر آمنہ بیگم پریشان ہو گئیں اور جلدی سے انہیلر لا کر اسے دیا۔ وہ دمے کی مریضہ تھی۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو وہ اسے اپنے بیڈ پر ہی لٹا کر خود اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج اسے اچھا خاصا سبق سکھائیں گی۔ ابھی انہوں نے کمرے کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا کہ اگر آپ یہاں پر اس کی طرفداری کرنے کے لیے آئی ہیں تو میں آپ کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو کہ تم اپنی ماں سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم لوگوں کے کرداروں کو پوری دنیا کے سامنے اچھالنا شروع کر دو؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جتنا وہ ہنگامہ کر رہی ہے۔ میں نے صرف وہی کیا تھا جو کرنا میرا فرض تھا۔ وہ میرے گھر میں رہتی ہے، میری غیرت ہے، میری عزت ہے، میں کیسے اسے یوں کسی انجان انسان کے ساتھ گپے لڑاتا ہوا دیکھ سکتا؟ بیٹا جی وہ اتنی بڑی اور سمجھدار ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اگر آپ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو بھی اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنانا ہوگا۔ جس طرح کی حرکتیں بیٹا جی آپ کر رہے ہیں اس سے تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ آپ اس کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں؟ ماں کی بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے بولا، امی یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آخر اس لڑکی سے کیوں محبت کروں گا؟ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی ذات میں دلچسپی ہو۔ جہاں تک ان حرکتوں کا سوال ہے تو یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں کیونکہ وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے۔ بات کرتے کرتے وہ ہکلا گیا اور پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، اوہ مجھے یاد آیا، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے پاس جانا تھا، شام کے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ بیٹے کی اس قدر عجلت اور بوکھلاہٹ پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ وہ اپنے بیٹے کی فطرت کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں اور انہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے
وہ بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گئیں اور اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ انہیں اپنی بھانجی سے بہت محبت تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے ہمیشہ ہی اسے عمران کے پہلو میں ہی تصور کیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے، کیونکہ اس طرف یہی لڑکی تھی جو ان کے بیٹے کو سمجھ سکتی تھی اور اسے سنبھال سکتی تھی۔ لائبہ کے والد ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، جبکہ کنبہ زیادہ تھا۔ سب لوگوں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، مگر وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے اخراجات نکل آتے تھے۔ لائبہ بہت ہی لائق تھی۔ بچپن سے ہی اسے پڑھائی سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ FSC میں بھی اس نے پہلی ڈویژن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جب اس نے اپنے والد سے یونیورسٹی میں داخلے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بیٹی کو شہر بھیجنا، پھر ہاسٹل میں داخل کروانا اور پھر اس کے علاوہ اس کی یونیورسٹی کی فیس، دوسرے اخراجات، یہ سب کچھ برداشت کرنا ان کی ہمت سے باہر تھا۔ انہوں نے بیٹی سے معذرت کی اور کہا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ پر باقی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے ساری دولت تم پر خرچ کر دی تو ان کا حق مارا جائے گا۔ اس نے بھی اپنے بابا سے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ اس کی پھپھو ایک بہت ہی امیر گھرانے میں بیاہی تھیں، وہ ان کی مدد کر دیتی تھیں۔ اس بار بھی جب وہ عید پر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے اپنی بھتیجی کو اداس پایا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے میرا بچہ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ پھپھو کی بات سن کر اس نے پھیکے سے انداز میں کہا، دراصل میرا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو پا رہا۔ میری تمام سہیلیاں ایڈمیشن لے چکی ہیں اور ان کی کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں۔ اگر مجھے اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے تو ابا پھر بھی مجھے اتنے دور اکیلے بھیجنے پر راضی نہیں ہیں۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ آمنہ بیگم جلدی سے بولی، ارے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود ہی تم سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ شکر ہے کہ تم نے مجھے یاد کروا دیا۔ چلو تمہارے بابا سے چل کر بات کرتے ہیں، تمہارا مسئلہ ابھی اور اسی وقت ہی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھائی کے پاس لے کر چلی گئیں۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ اس نے فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کی ہے؟ بہن کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا خاصا فرق پڑتا ہے بھائی جان، یہ تو بہت ہی لائق ہے اور بہت آگے تک جا سکتی ہے۔ اسے گھر میں بٹھانے کے بجائے اس کا داخلہ کسی اچھی سی یونیورسٹی میں کروائیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئے اور پھر سنجیدگی سے بولے، تم میرے حالات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، پھر بھی مجھ سے یہ بات کر رہی ہو۔ انہوں نے جلدی سے بھائی کی بات کاٹی اور کہنے لگی کہ یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے، میں بھی اس پر حق رکھتی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گی، یہ میرے ساتھ ہی رہا کرے گی۔ اس کا داخلہ میں خود ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں کرواؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد محنت کر کے یہ بڑا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور آپ کا نام فخر سے بلند کر دے گی۔ مگر میں اسے کیسے تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ باتیں بنائیں گے۔ آپ کو خاندان والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچئے۔ کیا آپ اس کی خواہشات کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیں گے کیونکہ خاندان والوں کو برا لگ جائے گا؟ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ وہ ہچکچا رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، لیکن پھر اپنی بہن کے سمجھانے پر انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ آمنہ بیگم نے اسی دن ہی اسے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کہا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی، کیونکہ اپنے کزن عمران سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔
اسے پتا تھا کہ وہ شخص اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن وجہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ اس لاؤنج میں ہی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بولا، اب آپ اس پینڈو کو ساتھ لے کر کیوں آ گئی ہیں؟ عمران، غلط بات، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تو میں نے کون سا کوئی غلط بات کی ہے؟ یہ پینڈو ہی تو ہے، گاؤں میں رہنے والے سب لوگ ہی پینڈو ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگا، جیسے اسے اپنی یہ بات بہت اچھی لگی ہو۔ یہ تم سے زیادہ سمجھ بوجھ والی ہے بیٹا، ذرا مجھے بتانا کہ تم نے FSC میں کتنے نمبر لیے تھے؟ اور مجھے یاد ہے کہ تمہاری تو 3 سپلیاں بھی تھیں۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گیا اور کہنے لگا، امی جان، یہاں پر سپلیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں آپ سے کوئی اور بات کر رہا ہوں اور آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ بیٹا، میں آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ اگر آپ پینڈو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی گاؤں میں رہتی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں بھی پینڈو ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنی آدھی زندگی گاؤں میں ہی گزاری ہے۔ جہاں تک پڑھنے لکھنے کا سوال ہے تو یہ لڑکی تم سے بھی زیادہ قابل ہے۔ اس نے FSC میں پہلی ڈویژن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اس کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا لحاظ ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ یکدم ہی شرمندہ ہو گیا اور پھر خوخوار نظروں سے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کہ یوں ڈری سہمی ہوئی تھی جیسے اسے زبردستی یہاں پر لایا گیا ہو۔ چلو اب جلدی سے کامران چچا کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اس کا کمرہ تیار کروا دیں۔ میں تمہیں بے تحاشا کالز کر رہی تھی مگر تمہارا نمبر بند جا رہا تھا، پتہ نہیں موبائل کہاں پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ اسے اچانک ہی یاد آیا کہ اس نے اپنا موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا، کیونکہ رامین، جو کہ اس کی نئی نئی گرل فرینڈ بنی تھی، وہ اسے حد سے زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ وہ 1 نمبر کی چپکو لڑکی تھی اور اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ اسے لائبہ کو خوش آمدید نہیں کہا تھا اور نہ ہی کوئی اچھے کلمات ادا کیے تھے، بلکہ اس کی عزت افزائی کرنے کے بعد وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سے اس لڑکی سے ہمیشہ ہی بہت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اس چیز کی وجہ وہ آج تک نہیں جان پایا تھا۔ آمنہ بیگم نے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ جب تک تمہارا کمرہ تیار نہیں ہو جاتا تب تک تم یہاں پر ہی بیٹھو۔ وہ ہچکچا گئی اور کہنے لگی کہ اگر وہ واپس آ گئے تو وہ دوبارہ سے غصہ کریں گے۔ تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے کوئی بھی غلط بات کرتا ہے تو تم مجھے آ کر بتاؤ، میں اس کی خود کان کھینچوں گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ کر ناچنے لگا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کیسے اسے زمین پر اتارنا ہے۔ اس پر وہ زور و شور سے میں سر ہلانے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اپنے جس دوستوں کے ساتھ اس نے گھومنے پھرنے کا پلان بنایا تھا وہ دوست آئے ہی نہیں تھے۔ اس کا موڈ بھی بری طرح سے آف تھا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سیدھا کچن میں گیا اور کک کو بولا کہ جلدی سے میرے لیے کھانا نکالو۔ صاحب جی، کھانا نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا اور وہ ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب ہے اس کا کھانا نہیں ہے؟ کیا دن کے وقت سب لوگ بھوکے ہی رہے ہو؟ نہیں صاحب جی، دن کے وقت کھانا بنایا تھا، لیکن وہ ایک عورت آ گئی تھی، وہ بہت ہی غریب اور لاچار تھی۔ بیگم صاحبہ نے سارا کھانا پیک کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا کہ اپنے گھر میں سب لوگ بھوکے ہیں اور میری ماں دوسروں کو کھانا دیتی پھر رہی ہے۔ واہ ماں جی واہ۔ بھوک میں وہ ہمیشہ ہی غصے سے پاگل ہو جاتا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جب وہ اپنے کمرے میں گیا اور سامنے لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ ایک دم سے اٹھائے جانے پر بوکھلا گئی تھی۔
چیختے ہوئے کہنے لگا، زلزلہ آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا، بھاگو بھاگو۔ اس کی حالت اڑی اڑی تھی۔ بے ساختہ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، مگر جلد ہی اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور اسی کے انداز میں بولا، ہاں زلزلہ آ گیا ہے، جلدی سے کمرے سے باہر نکلو ورنہ چھت گر جائے گی۔ یہ سن کر وہ مزید ڈر گئی اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی جو کہ بند تھا۔ چونکہ وہ نیند میں تھی اسی وجہ سے اس کا سر زور سے دروازے کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ زور سے زمین پر گری۔ اس کے ماتھے پر زخم ہو گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ عمران کو جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا تاکہ اسے سنبھال سکے، مگر وہ چھوٹے بچوں کی طرح بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یقیناً وہ ابھی بھی نیند میں ہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں مرنا، مجھے بچا لو، مجھے قبر میں نہیں جانا۔ اس نے اپنا سر عمران کے کندھے پر ٹکا لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ یا اللہ، کسی کی نیند اس قدر پکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کوف سے کہا اور پھر اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کا دماغ جاگا تو وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ خود کو عمران کے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی تو وہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دور کیوں ہو رہی ہو؟ میرے پاس آؤ۔ نہیں نہیں، وہ میں۔ اسی وقت ہی آمنہ بیگم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ہر چیز کو نظر انداز کر کے وہ اپنی بھتیجی کی طرف بڑھیں۔ اس کے سر پر ذرا سا خون دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئیں اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگی کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے امی جان؟ آپ ہر چیز کا الزام میرے سر پر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر کیا اس نے خود ہی اپنے آپ کو مارا ہے؟ میں نے تو ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی کہ زلزلہ آ گیا ہے، یہ خود ہی اٹھ کر بھاگنے لگی۔ ارے یہ تو اس قدر بے وقوف ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دروازہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اسے واقعی وہ منظر یاد کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اس طرح کی بے وقوفیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سرکل میں جتنی لڑکیاں تھیں وہ سب بن سنور کر رہتی تھیں اور میچور بننے کی کوششوں میں لگی رہتی تھیں۔ یہ وہ واحد لڑکی تھی جو ہر بار ہی اس کے سامنے کوئی نہ کوئی نادانی دکھا دیتی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دیجیے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے بیٹے کا کیا کروں، انہوں نے کوف سے کہا اور پھر اپنی بھتیجی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ اس کے زخم کو صاف کیا اور پٹی باندھ کر اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اگلے ہی دن انہوں نے عمران کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروائے گا، مگر وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا داخلہ کسی ویمن یونیورسٹی میں کروایا جائے۔ آمنہ بیگم کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی اور وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے شہر میں اس وجہ سے لائی ہوں تاکہ اسے کانفیڈنس مل سکے۔ ساری زندگی اس نے لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑھا ہے، ابھی میں چاہتی ہوں کہ اسے کو ایجوکیشن ملے تاکہ وہ بھی لڑکوں کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ مگر امی، آپ یونیورسٹیوں کے حالات کے بارے میں جانتی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح کی غلط سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہر انسان کے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ لڑکی مضبوط کردار کی مالک ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس ماحول سے فیسینیٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم صرف وہ کرو۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی عمران نے اسے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں لے کر گیا۔ اس نے کالی سی چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ یہ پرشوق نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو پرشوق نظروں سے ہر طرف دیکھ کر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 2-3 بار اسے ٹھوکر لگ چکی تھی۔ جب تیسری بار اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تو عمران نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا، الو جیسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اب اگر دوبارہ تمہیں ایک اور ٹھوکر لگی تو میں تمہیں یہیں زمین پر پھینک کر آگے بڑھ جاؤں گا۔
لوگوں کو دیکھنے سے اچھا ہے سامنے دیکھ کر چلو، تاکہ بار بار تمہیں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ اسے غصے سے گھورنے لگا اور کہنے لگا، مجھے زیادہ زبان چلانے والی لڑکیاں بھی پسند نہیں ہیں۔ اس پر وہ کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ خود بھی اسی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا، لیکن ابھی اس کے آخری سیمسٹر چل رہے تھے۔ وہ بہت کم ہی یونیورسٹی جاتا تھا۔ اپنے کزن کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اسے روز ہی یونیورسٹی جانا پڑے گا، کیونکہ جس قدر یہ بے وقوف تھی اور جیسے اس کی حرکتیں تھیں، کوئی بھی اسے آسانی سے کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ ابھی وہ لوگ کلاس روم کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ رامین تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، واہ یار، تم آج یہاں پر کیسے آ گئے؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ نہ جانے کیوں سے رامین کا یہاں پر آنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اور یہ دیسی لڑکی کون ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ کہیں تم نے اس کے ساتھ شادی تو نہیں کر لی؟ اس نے دوبارہ سے بھونڈا سا مذاق کیا۔ دیکھو رامین، اس وقت میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوں، اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو میں اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ یہ میری کزن ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کی عزت کرو۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس کا مذاق بنانے یا اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دو ٹوک انداز میں بات کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ خود حیران و پریشان تھی کہ کل تک وہ اسے پینڈو کہہ رہا تھا اور اب دوسری لڑکی کے سامنے اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے لائبہ کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، اب اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا مذاق میں اڑا سکتا ہوں، میں اس پر حق رکھتا ہوں، لیکن کسی اور کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ تمہارا مذاق اڑائے۔ اس کی عجیب سی فلسفی تھی جس کو صرف وہی سمجھتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کہنے لگی، کیا آج آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نہیں، آج کا دن میں تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، تمہیں ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کس طرح یہاں پر گزارا کرنا ہے۔ جہاں تک تمہاری کلاس کا سوال ہے تو تمہاری کلاس کا کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہے جو کہ قابل اعتبار ہو۔ کوشش کرنا کہ ان سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ اگر کبھی مجھے پتا چلا کہ تم نے کسی سے بات کرنے یا کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مگر ہم لوگوں کی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ہوں گے، کبھی تو انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسے میں کیسے سب کو نظر انداز کر سکتی ہوں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بس تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کو بھی اہمیت نہ دو اور نہ ہی کسی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تم یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہو، اسی وجہ سے صرف اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دینا۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کی کلاس میں پہلا دن تھا اور وہ بہت پرجوش تھی۔ ٹیچر سب بچوں سے ہی سوال کر رہے تھے، سب ہی بڑھ چڑھ کر جواب دے رہے تھے، اور پھر ٹیچر نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس بھی اس کا جواب موصول نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اس سوال کا جواب دیا۔ سب بچے حیرت سے منہ کھولے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو حلیے سے بالکل بھی لائق معلوم نہیں ہوتی تھی۔ پہلے ہی دن اس کی تعریف ہوئی اور اس کے لیے تالیاں بجائی گئیں۔ عمران بھی اسی کلاس میں ہی موجود تھا، لیکن وہ اپنی کزن سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آخری سیٹ پر تھا اور مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا، جو بہت ہی کانفیڈنس سے آنسر کر رہی تھی۔ پتہ نہیں امی کو کیوں لگتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ تو کانفیڈنس میں سب کی ماں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ وہ اس لڑکی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لے رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات بہت خطرناک بھی ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں بہت جلد ہی مشہور ہو گئی تھی۔ پہلے سیمسٹر میں بھی اس نے پورا GPA حاصل کیا تھا۔ سب بچے ہی اس کے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے تھے۔
ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے نوٹس کاپی کر کے انہیں دے دے۔ وہ بھی ہمیشہ سب لوگوں کی مدد کرتی تھی، کبھی بھی کسی سے جلن محسوس نہیں کی تھی۔ یاور جو کہ اس یونیورسٹی کا سب سے لوفر انسان تھا، اس کا دل بھی اس لڑکی پر آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اس کے پاس گیا جب وہ لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یاور کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر وہ ہچکچا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر دھیرے انداز میں بولا، کچھ دن پہلے ہی میرے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں وہاں پر چلا گیا اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پایا۔ پیپرز بھی نزدیک ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی اور پھر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کے نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ یاور کا میسج تھا جو اس سے نوٹس مانگ رہا تھا۔ اسے جلدی سے یاد آیا، اس نے اپنے تمام نوٹس اس کے نمبر پر بھیج دیے۔ ان دونوں کی ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، زمانے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں یاور کے لیے کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں تھی۔ اس نے صرف اور صرف کلاس فیلو ہونے کے ناطے مدد کی تھی اور حال چال پوچھنے پر بھی کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں کرتی تھی۔ یاور نے جب اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہو گیا۔ ایک دن اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میری کچھ حدود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ سبھی میری حدود کا احترام کریں۔ اگر آپ پڑھائی کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بھی مدد چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ ہی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ باتیں اس انسان کو بہت بری لگی تھیں۔ اسی وقت اس کا شیطانی دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسے اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ شام کے وقت جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو کوئی بھی گاڑی موجود نہیں تھی۔ دراصل تمام گاڑیوں کو یاور نے ہی وہاں سے بھجوا دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ رکشہ مل جائے، لیکن رکشہ بھی نہیں کھڑا تھا۔ یہ سب یاور نے اپنے غنڈے دوستوں کی مدد سے ہی کروایا تھا اور سب لوگوں کو پیسے دے کر وہاں سے غائب کروا دیا تھا۔ وہ پریشان حال میں بس اسٹاپ کے پاس کھڑی تھی جب کچھ آوارہ لڑکے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے تنگ کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس کا سامنا کبھی بھی اس طرح کی صورتحال سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اسی وقت ہی یاور وہاں پر آ گیا اور ان لڑکوں کو دھو کر رکھ ڈالا۔ وہ سب اس کے خریدے ہوئے آدمی تھے۔ پھر وہ تیزی سے اس کی طرف گیا اور اپنی جیکٹ اس کے حوالے کر کے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں یہاں پر تھوڑی دیر سے پہنچا۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم ابھی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم گھر کیوں نہیں گئیں؟ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک یہاں پر آیا ہو۔ میں گھر جانے کے لیے ہی نکل رہی تھی، لیکن پتہ نہیں آج باہر کوئی گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی اور کوئی رکشے والا بھی نہیں تھا، اس نے روتے ہوئے کہا اور پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس انسان کا ہاتھ کاٹ دیتا جس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا، مگر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ چلو تم فکر مت کرو اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آئندہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی اس طرح یوں اکیلے باہر نہیں نکلنا، ہمیشہ ہی 2-3 لڑکیوں کے ساتھ رہا کرو، یا اگر تمہاری کوئی دوست وغیرہ نہ آئے تو مجھے بلا لیا کرو۔ یہ آوارہ لڑکے ہمیشہ ہی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر وار کرتے ہیں۔ وہ اسے بوڑھے بزرگوں کی طرح نصیحتیں کر رہا تھا جبکہ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس دن یاور نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس نے ساری بات اپنی پھپھو کو بتا دی تھی۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت بچ گئی اور یاور کو بھی کال ملائی اور شکریہ ادا کیا۔ شام کے وقت سب لوگ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے کہی۔ عمران ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور کہنے لگا،
میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی لڑکی کی مدد کرے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ہوگی۔ وہ ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے۔ تمہیں آج کے بعد اس سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کی بات سن کر انہیں اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ امی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مگر آپ دونوں عورتیں بے وقوف ہیں جو اس کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ آپ اس کو سمجھا دیجئے کہ آج کے بعد اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ مگر وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے اور اسے اکثر ہی پڑھائی میں میری ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو آئندہ اس کی مدد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول آپ اپنے اوپر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بھی تو ہر طرح کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو لوفر ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کا کردار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ امی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ میرا اور معاملہ ہے، میں لڑکا ہوں۔ میرا بھی اور معاملہ ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنی پھپھو کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اگر پھپھو کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں ایسا نہیں کروں گی، اور اگر انہیں اچھا لگتا ہے تو میں رکوں گی بھی نہیں۔ میں آپ کو کسی بھی معاملے میں جواب دے نہیں ہوں۔ ہاں، میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور پھر وہ دونوں عورتیں دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اگلے ہی دن وہ یاور کے پاس پہنچ گیا تھا کہ اس سے اس بارے میں بات کر سکے۔ عمران کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگا، ارے مجھے پتا چلا ہے کہ جو بلبل مجھے پسند آئی ہے وہ تمہاری کزن ہے۔ ارے یہ تو میرے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے، کہیں تم اسے میرے بارے میں سب کچھ بتانا تو۔ اگر ایسا ہوا تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے ڈرنے کی یقین کی۔ تم ایک نمبر کے ذلیل انسان ہو، اس بارے میں مجھے پتا ہے، لیکن تم اس قدر بے غیرت نکلو گے اس بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ میری کزن سے دور رہو۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ مجھے منع کرنے سے اچھا ہے کہ اپنی کزن کو منع کرو۔ ارے وہ تو حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہے، وہ تو مجھے ایک اچھا انسان سمجھنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے مذاق بنانے لگا تھا اور ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ میں کبھی ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا کام صرف اور صرف خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے جو بھی لڑکیاں ملی تھیں وہ آسانی سے میرے قبضے میں آ جاتی تھیں، لیکن تمہاری کزن میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی اور دیر کر رہی ہے۔ لیکن فکر مت کرو، بہت جلد ہی میں اسے اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، عمران نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا اور چیختے ہوئے کہا، خبیث انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عمران کے دوست تیزی سے آگے بڑھے تھے اور اسے پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دن اس کا موڈ بہت بری طرح سے آف تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر واپس گیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی کزن کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھا تو وہ یاور سے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا موبائل چھپانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور وہ نمبر دیکھ چکا تھا۔ اس نے موبائل زور سے دیوار پر مارا اور توڑ دیا۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ میری اس قدر فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو تو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ میرے لیے اتنی ٹینشن لیتے ہیں؟ چاہے وہ انسان میرے لیے اچھا ہو یا برا ہو، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ مزید خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں ماضی میں ایک برا انسان رہ چکا ہوں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات تھے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم صرف اور صرف مجھے جیلس کروانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ مگر اب رک جاؤ، کیونکہ اب میں ہار چکا ہوں۔ میں نے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ قدموں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور حیرانگی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو ہمیشہ ہی اس پر غصہ کرتا تھا اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو میں تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ریکارڈنگ چلا دی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب وہ یاور سے بات کر رہا تھا تب اس نے اپنے ایک دوست کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ساری باتیں ریکارڈ کریں۔ اس نے جب فلیٹ والی بات سنی تو لائبہ کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ عمران اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، یہ حقیقت ہے میری جان، یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے، یہ تم جیسی معصوم لڑکیوں کو کچل دیتی ہے۔ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنی، تم بہت نادان ہو، بہت معصوم ہو اور بہت پاکیزہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں رہا تھا، تم نے ہمیشہ ہی اس انسان کی مدد کی تھی، لیکن وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اس کے ارادے شروع سے ہی غلط تھے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، کیونکہ تمہیں وہ انسان اچھا دکھائی دیتا تھا۔ میں تم پر روب جماتا تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں غلط لگتا تھا، مگر اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کبھی بھی اس انسان کے ساتھ تعلق نہ رکھتی، لیکن جب میں دیکھتی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے جلتے ہیں تو نہ جانے کیوں مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ ہر وقت ہی آپ کے ارد گرد مختلف لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں جس سے آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بھی جیلسی فیل ہوتی تھی اور پھر آپ کو جیلس کروانے کے لیے میں نے یہ سب کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہا، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم دونوں کی ہی غلطی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، مجھے پہلے ہی دن تم سے محبت کا اعتراف کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب تمہیں خود سے ڈرا ہوا دیکھتا تھا تو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ سکون صرف ماضی تک ہی تھا، کیونکہ اب میں آپ سے نہیں ڈروں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے گردن اکڑا کر کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ چلو اب مجھے بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ عمران نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ چونکہ ہم دونوں نے محبت کا اظہار کر ہی لیا ہے۔ جی نہیں، میں نے اظہار نہیں کیا بلکہ آپ نے اظہار کیا ہے، لائبہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا نا یار، اب مجھے بتاؤ کہ رخصتی کب کرنی ہے؟ جب آپ کا دل کرے، یہ کہہ کر وہ شرماتی۔ میرا تو ابھی دل چاہ رہا ہے، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ پہلے اس نے بے یقینی سے عمران کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تکیہ اٹھا کر زور سے اسے مارنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی کھل کر مسکراتی۔